یہ چیز سمجھنے کی ہے. اور اب آئیے, عبادت ہوتی ہے دل کی گہرائی سے, عبادت ہوتی ہے اخلاص سے. آپ کوئی بھی کام کریں گے اس میں آپ کی نیت دیکھی جائے گی. نیت, انما الاعمال بالنیات, اچھے صالح اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. نماز پڑھ رہے ہیں, اب سنیے, اب عبادت آ گئی ہے. اب آئیے عبادت پر. اب عبادت میں بھی دیکھیے, یہ عبادت بندگی جو آپ کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ آج کون سا دن ہے؟ سنیچر. مان لو آج جمعہ ہے. ارے مان لو آج جمعہ ہے, مسجد بھر گئی ہے. سنیچر کو مسجد خالی تھی, اتوار کو اور کم لوگ ہو گئے تھے. وہ دنوں کے حساب سے ہوتا ہے. سنیچر کو تو جمعے کے دن عصر میں کچھ زیادہ لوگ ہو جائیں گے, مغرب میں بھی پاک رہتے ہیں نا, نہائے دھوئے رہتے ہیں, تو مسجد بھی نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے. اب جیسی سیٹرڈے لگا 8-10 کم ہو گئے. کیوں؟ اب وہ پاک ہی نہیں رہے. اور منگل بدھ ہوتے ہوتے بالکل مسجد میں وہ ایک صف بھی نہیں رہتی ہے, 5-6 آدمی. کبھی کسی مسجد کا تو حال یہ ہے کہ مؤذن ہی اذان دیتا, مؤذن ہی نماز پڑھ لیتا. جرجیت صاحب آپ کے گاؤں میں آئے جمعہ پڑھانے کے لیے, دیکھا مسجد بھری پڑی ہے, دل رکھنے کی جگہ نہیں ملی. سنیچر کو مسجد خالی تھی, اتوار کو خالی تھی, پیر سوم کو خالی تھی, منگل کو خالی تھی, بدھ کو نہیں آئے. جمعرات کے دن بھی ہم نے ہڈیا کی بازار کا مسجد میں نہیں دکھائی دیے. جمعے میں پہلی صف میں بیٹھے ہیں, پہلی صف میں 11 بجے آ کے بیٹھ گئے. سعودی عرب کا رومال بھی ڈال لیا, جنت الفردوس بھی لگا لی, آگے بیٹھے ہیں. جرجیت صاحب خطبہ دے رہے ہیں, دیکھو آگے بیٹھے. یہ تو کل تو دکھا نہیں تھا, پرسوں بھی نہیں دکھا, یہ آج آگے. ماشاء اللہ بڑی ہدایت. جرجیت صاحب نے نماز جمعہ پڑھایا, اور جمعہ پڑھانے کے بعد آگے بیٹھے ہوئے ایک آدمی سے پوچھ لیا, ماشاء اللہ آج تو آپ اگلی صف میں آئے تھے, کل تو نہیں دکھے تھے, پرسوں بھی نہیں دکھے, پورا ہفتہ نہیں آئے, آج. ولی صاحب آج جمعہ ہے. کیا ہے؟ آج جمعہ ہے. اچھا جمعہ ہے, مطلب جمعے کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے, بقیہ دن نہیں دیکھتا ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. پھر آج جمعہ ہے, اس کے منہ سے جمعہ ہی نکل. اچھا مطلب یہ ہے کہ جمعے کے دن نماز پڑھ کے اتنا ثواب مل جاتا ہے کہ پھر پورے ہفتے نہ ہو تو چلے گا, پورے ہفتے کا کور ہو جاتا ہے. ارے نہیں مولانا, ایسی بات نہیں, پڑھنا تو اور بھی دن چاہیے. تو کیوں نہیں پڑھے تھے؟ تو آج کیوں آ گئے ہو؟ آج جمعہ. ارے وہی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, آج جمعہ ہے تو آج کیوں آئے ہو؟ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ صرف جمعے ہی کو دیکھتا ہے, بقیہ دن نعوذ باللہ اندھا ہو جاتا ہے. کیا؟ ارے نہیں مولانا کیسی بات کر رہے, آج نہائے دھوئے ہیں, آج چلے. کیوں؟ آج بہت اچھا دن تھا. او بقیہ دن خراب ہے. نہیں یار مولانا, نہیں یار مجھے سمجھاؤ یار, میری سمجھ میں نہیں آ رہا. آج کیوں آئے ہو؟ جمعہ ہے تو کیا مطلب ہے؟ مطلب جمعہ ہی کے دن اللہ تعالیٰ ثواب دیتا, بقیہ دن اگر آؤ گے تو گناہ پڑے گا. نہیں ایسی بات بھی نہیں. پھر مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا صرف یہ کہتا جمعے کے دن سنیچر کو نہیں روز پڑھنا چاہیے؟ پھر کیا بات؟ ارے مولانا صاحب اگر جمعے کے دن بھی اب آ رہا ہے صحیح بات پر, ارے مولانا نہیں آنا چاہیے تو جمعے کے دن. ارے نہیں یار جمعے کے دن نماز نہیں پڑھیں گے تو گاؤں والے کہیں گے بڑا کمینہ, دیکھو جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا ہے. ارے تو اتنی دیر سے ہمیں کیوں پاگل بنا رہے ہو؟ جمعہ ہے جمعہ ہے جمعہ. یہ کہو نا کہ محلے والوں کے ڈر سے اور گاؤں والوں کے ڈر سے آیا ہوں, تاکہ وہ یہ نہ کہیں تم نے دماغ خراب کر کے رکھ دیا, میرا جمعہ ہے. جو بھائی تو میں کہوں کہ جمعہ ہے, جمعہ کیا مطلب؟ یہ کہو نا کہ جمعے کے دن بھی اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو گاؤں والے کہیں گے بہت بڑا کمینہ. تو آپ نے اللہ کے لیے کہاں جمعہ پڑھا؟ آپ نے تو گاؤں والوں کے ڈر سے اور گاؤں والوں کے یہ نہ کہنے کی وجہ سے آپ نے نماز پڑھی. یہ آپ کا جمعہ بیکار, یہ عبادت بیکار, کیونکہ آپ نے گاؤں والوں کے ڈر سے پڑھی. اب جمعہ بھی بیکار گیا آپ کا. ہفتے میں ایک دن کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی بیکار, وہ بھی گاؤں والوں کے ڈر سے. من صلی یرائی فقد اشرک, جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. حدیث ہے صاف ہے. یہ جمعہ بھی میرے لیے شرک ہو جائے گا کیونکہ ہم نے اللہ کے لیے نہیں گاؤں والوں کے لیے پڑھا ہے.
ہم نے جو رکوع کیا وہ اللہ کے لیے نہیں گاؤں والوں کے لیے کیا ہے. جو سجدہ کر رہے وہ اللہ کے سامنے نہیں گاؤں والوں کے سامنے کر رہے. یہ جماعتی شرک ہو جائے گا. عبادت کو سمجھنے کی کوشش کرو, عبادت ہے کیا چیز. ہفتے میں ایک دن ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں جمعے کی, وہ بھی وہ گاؤں والوں کے ڈر سے جا رہے ہیں. یہ ہے نیت. ہم نہ تو عبادت صحیح کر رہے ہیں, نہ اللہ کے بندے ہی صحیح سے بنے ہوئے ہیں, نہ ہم اس کو معبودی صحیح طریقے سے جان رہے ہیں. نہ ہم عبد ہی ٹھیک ہے, نہ عابد ہی ٹھیک ہے, نہ عبادت ہی ہماری ٹھیک ہے, نہ ہم اپنے معبود کا حق بھی پوری طریقے سے ادا کر رہے ہیں. ہے کیا ہمارے پاس؟ ہم عبادت سے آج ہٹ نہیں رہے, صرف عبادت پر ہماری تقریر ہو رہی ہے. مجھے بتائیے تو کہاں ہے یہ ہمارے پاس؟ اب عبادت بھی ہے تو کیسی ہے؟ اللہ اکبر. سامنے گھڑی بھی لگی ہوئی ہے, ایسے بھی ہو رہی ہے. تھوڑا سا مچھر بیٹھ, یہ بھی ہو رہی ہے. تابعین کے واقعات پڑھیے, تذکرۃ الحفاظ پڑھیے علامہ شمس الدین ذہبی کی, جن کے پیر خراب ہو جاتے تھے اور ڈاکٹر کہتا تھا حکیم کہ تمہارا پیر کاٹا جائے گا. اس زمانے میں انجیکشن نہیں تھے سن کرنے کے, بے ہوش کرنے کے. تو وہ تابعین حضرات ہمارے بزرگ وہ یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ جب میں نماز پڑھنے لگوں تو میرا پیر کاٹ دینا, کیونکہ نماز میں میرا دماغ اللہ کی طرف اتنا لگ جاتا ہے کہ پھر میں ایسا منہمک ہو جاؤں گا کہ پیر کاٹنے کی تکلیف ہمیں نہیں ہوگی. ایک وہ نماز تھی ہماری. ایک مچھر کاٹتا ہے تو ہم یہاں چلے جاتے ہیں, داڑھی کھجا رہے ہیں, گھڑی دیکھ رہے ہیں. یہ عبادتوں کا حال ہم نے کیا. ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر آفتیں آ رہی, ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی. جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ ندا. جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ ندا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. میرے بندے تو نماز میں مجھ سے مانگ رہا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی. میرے بندے تو مجھ سے دعا مانگ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, لیکن میرے بندے میں تجھے دوں تو کہاں سے دوں تو کیسے دوں. جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. تیرا دل تو نماز میں اپنی دکانوں پہ لگا ہوا ہے, تیرا دل نماز میں اپنے بیٹے کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے پہ لگا ہوا ہے, تیرا دل نماز میں جلدی سے مسجد سے باہر جا کر اپنی فیکٹری میں جاؤں اور اپنے مزدوروں کو دیکھوں کام کر رہے ہیں نہیں. تیرا دل تو وہاں لگا ہے, تو مسجد میں نماز پڑھتا ہے, تیرا دل کھیت میں لگا ہے, تیرا دل دھان اور گیہوں اور چاول میں لگا ہوا ہے. شاعر اسی کو کہتا ہے جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ ندا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. او میرے بندے میں تجھے دوں تو کہاں سے دوں, کیسے دوں. تیرا دماغ, تیرا ذہن, تیرا دل میری طرف ہے ہی نہیں. وہ نمازیں نہیں چاہیے اللہ کو, ایسے سجدے نہیں چاہیے اللہ کو. سجدہ تو وہ چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا. سجدہ تو وہ تھا, وہ ہوتا ہے جسے علامہ اقبال نے کہا وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی. وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی, اسی کو ترستے ہیں آج منبر و محراب. اس سجدے کی ضرورت ہے مسجد کے زمین پر, مٹی پر, سادہ زمین پر اپنی پیشانی کو رکھ کر سبحان ربی الاعلی کہنے کی, سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح کہنے کی, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ سب رکوع کی دعائیں ہیں اور سجدے کی دعائیں ہیں. یہ سجدہ وہ ہے
फर्श हिल जाए कि वाकई मेरे बंदे ने दिल से अपनी गुलामी का इकरार कर लिया, अपनी नाक जमीन पर रगड़ दी और इस बात का इकरार कर लिया कि अल्लाह मैंने अपनी नाक जमीन की मिट्टी पर रगड़ के तेरे सामने जिल्लत का इजहार कर दिया है, इंसल्ट कर ली मैंने। अल्लाह अजीज तेरी जात है, जलील मैं हूँ। अल्लाह तेरे सामने मैंने अपनी नाक को रगड़ लिया है, मिट्टी मेरी नाक पे रगड़ी हुई है। अल्लाह मैं बहुत जलील हूँ, इतना कमतर तेरा बंदा तेरा गुलाम हूँ कि जमीन से ऊपर नहीं हूँ, और हम में और तुझ में इतना ही फर्क है कि मैं जमीन से ऊपर नहीं हूँ और तू आसमान की बुलंदियों से नीचे ही नहीं है। अल्लाह मेरा तेरा कोई मुकाबला ही नहीं है, मैं जमीन की पस्तियों में हूँ और तू आसमान की बुलंदियों में है। अल्लाह मेरी हैसियत ये, तेरा मकाम वो है, जब तक ऐसा सजदा नहीं होगा तब तक रूह ज़मीन नहीं कांपेगी, और जब रूह ज़मीन नहीं कांपेगी तो दूसरे सजदों की अल्लाह को जरूरत भी नहीं है। ऐसे सजदे की जरूरत है, वो एक सजदा रूह ज़मीन जिससे कांप जाती है, उसी को तरसते हैं आज मिंबर व महराब, उस सजदे की जरूरत है, ये चोरों वाले सजदे की नहीं। सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस कौवे की चोंचों की जरूरत नहीं है। सजदे में जा रहे हो तो एहसास होना चाहिए, सजदे में गए तो पहले नाक फिर माथा, जब सजदे से उठ रहे हैं तो पहले माथा और फिर नाक, ये उठाइए। जाएं तो पहले नाक होनी चाहिए और उठे तो पहले माथा और बाद में नाक, यानी जाते वक्त भी पहले जमीन पर नाक हो और उठते वक्त बाद में भी नाक उठे। ये इस बात की दलील है कि अल्लाह, कहते नहीं हम लोग तेरे बेटे की शादी होगी ना, ले आएगा तू मेरे घर हमें मनाने, नाक रगड़वाऊंगा तुझसे। ये नाक रगड़वाने वाला जुमला समझते हो क्या मतलब? यानी तेरी बेइज्जती करूंगा। क्या मतलब हुआ नाक रगड़वाने का? नाक रगड़ना पड़ेगी तुझे, यानी तुझे मेरे हाथ पैर जोड़ना पड़ेंगे, जलील होना पड़ेगा। अल्लाह कहता तुम नाक रगड़ो, अल्लाह कहता सजदा करो, अल्लाह कहता सजदे में जाओ तो पहले नाक जमीन पर हो, उठो तो पहले पेशानी हो, बाद में नाक, यानी देर में नाक ही उठे। ये रगड़ने का मतलब क्या है? एक बंदा इस बात का एहसास करता क्या है, मेरे परवरदिगार मैंने तेरे आगे अपने आप को जलील कर लिया है, अजीज तो तू है, जलील तो हम है। और अच्छा लगता है ये नाक रगड़ने का मामला सऊदिया का बादशाह, पाकिस्तान का वजीर आजम और बड़े से बड़े मिनिस्टर और बड़े से बड़े नेताओं को भी करना पड़ता है अगर वो मुसलमान है तो। यानी वो इस बात का इकरार करते हैं, अल्लाह दुनिया में हम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन तेरे घर में आने के बाद हम बेबस बंदे हैं और हम जलील हैं, अजीज तेरी जात है। फिर अल्लाह का वादा है, मेरे बंदो जितना तुम मेरे सामने जलील बनोगे, जितना अपने आप को मेरे सामने झुकाओगे और गिराओगे, हम लोगों की नजरों में तुम्हें उतना ही बाइज्जत बना देंगे, हम लोगों की नजर में तुम्हें उतना ही प्यारा बना देंगे। और देख लो आज जो सबसे ज्यादा नमाजी है, सबसे बड़ा तहज्जुद गुजार है, जो सबसे ज्यादा इबादत करता है, आज हम में से कितने लोग उसकी इज्जत करते हैं, उसको अपने घरों में बुलाते हैं, दावत देते हैं, उसकी इज्जत करते हैं और उसको मेरे भाइयों अपने बिस्तरों पे बिठाते हैं और उसकी खातिरी करते हैं और जोड़ते हैं कि बड़ा नेक है, इबादत गुजार बंदा है, हम उसकी इज्जत करते हैं। यहाँ तक कि बहुत से काफिरों की औरतें मस्जिद के बाहर खड़ी हो जाती हैं और मस्जिद से नमाज पढ़ने वालों के लिए खड़ी रहती हैं। जब वो निकलते हैं तो अपने छोटे छोटे बच्चों के ऊपर वो दम करवाती हैं, पानी भी लिए खड़ी रहती है, वो पानी के ऊपर भी दम करवाती है, हालांकि नहीं करवाना चाहिए। हाँ, बच्चों पर दम किया जा सकता है। मेरे प्यारे साथियों गौर कीजिए, हम अल्लाह के सामने जलील हो के आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने लोगों के सामने मुझे अजीज कर दिया है, लोगों के सामने मुझे प्यारा बना दिया है, लोगों के लिए हमें बाइज्जत बना दिया है, लोगों की नजरों में उसने हमें बावकार कर दिया, बाइज्जत बना दिया है। हम अल्लाह के सामने जलील होना सीखे तो अल्लाह हमें लोगों की नजरों में बावकार कर देगा, मुकर्रब बना देगा। तो ये होना चाहिए हमारा।